ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ ہیں ہمارے پیر و مرشد الحمدللہ حضرت سید نیر اسلام نیر میاں صاحب قبلہ تشریف لائے. بہت بہت ہم ان کے مشکور ہیں، الحمدللہ شکر گزار ہیں کہ حضرت تشریف لائے اور حضرت نے آج وزٹ فرمایا. الحمدللہ ہماری درگاہ کمیٹی کے صدر بھی شاکر خان چوہان شامل رہے اور سیکریٹری صاحب جو ہے سید اختر علی صاحب بھی شامل رہے، اور ہمارے الحمدللہ دیگر اور بھی ہمارے جو ساتھی تھے وہ بھی شامل تھے الحمدللہ. اور حضرت نے سب کو دعاؤں سے نوازا الحمدللہ. یہ بہت بہت حضرت کا ہم کرم مانتے ہیں. حضرت ہمارے لیے تشریف لائے اور الحمدللہ حضرت نے جو ہے کہ یہاں آ کر کے وقت دیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ ہم سب پر تاج قیامت قائم دائم رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفاتحہ بروح النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نادی علی نوصر رجعی تجدو اونا لکا فی النوائی کلو ہم سینجلک بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا رسول اللہ وولایتک یا علی یا علی یا علی. لی خمسة نتفی بہا حر الغبائی الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی بنہما والفاطمہ. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی و شاہ سمنانی مدد کر یا معین الدین چشتی مدد کر یا معین الدین چشتی. نور ازدا مدد سید سلطان مدد شاہ شاہ مدد فقر رسلہ مدد درگل توکے غلامی شاہ اشرف دارن یا حبیبی بدفل شاہ سمنا مدد سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفا حرمت روح پیمبر ایک نسل کن سوئے ماں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا. رد بابو چائے کا سلسلہ بعد میں پلانا، پہلے ذکر کچھ سن لیں، پھر چائے تو چلتی رہے گی زندگی بھر. نحمد و نصلی و رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ علی کل شیء قدیر. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. من علینا ربنا اسباس محمدا ایدنا بعیدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ موجدا صلو علیک دائما صلو علیک سرمدا. لبیک اللہم لبیک و سعدیک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد الذی کان علی فی درجاتی فاطما فی تطہیراتی حسنا فی شفاتی شہیدا فی تجلیاتی زین العابدین فی عباداتی باکرا فی العلم اولین والآخرین بمعلوماتی صادقا فی احوالی کاذبا فی جمالی شہیدا متبکرا فی مقام الرضا جوادا کفہ عند العطا حادیا علی سبیل النجات اصغر المالت گزاد مہدی علی طریق الیقین غیاث مستغیثین معین ملت والدین اشرف اولین والآخرین صلوات اللہ علیہ اجمعین. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے مالک ششتہات بھی ہے.
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے دانے غیوب مالک رکاب و امم فخر عرب و عجم نیر بطحا نیر تابا احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس عقیدت اس محبت سے درود پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار مدینے سے سنتے ہیں. پڑھے باواز بلند شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قسم خدا کی مصطفیٰ مدینے سے سنتے ہی نہیں بلکہ مدینے سے دیکھتے ہیں. آج محفل میں بیٹھے ہو غوث اعظم کی محفل ہے. قسم خدا کی بغداد سے غوث اعظم بھی دیکھ رہے ہیں. یہ ٹی ٹائم منورنجن جو چل رہا ہے وہ غوث اعظم بھی دیکھ رہے ہیں. آپ غوث اعظم کی محفل میں آئے ہو کم سے کم ان کی حیات طیبات کو دیکھو تو کہ ان نے اپنی ساری زندگی رب کی عبادت اور عشق مصطفیٰ میں گزار دی. آپ آدھی گھنٹہ ایک گھنٹہ ذکر سننے میں نہیں رہ سکتے. یہ ٹی ٹائم منورنجن خطاب کے درمیان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ذہن بھٹکتا ہے. آپ دیکھیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو. میں نے جس جہاں پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا. میرا خالی جھولی بھر دے میں فقیر ہوں تمہارا. جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا. ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا. یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا. کہا مجھ سے یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا. کہا مجھ سے یہ کمینہ کہاں سلسلہ تھا تمہارا. ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ دیکھیں مصطفیٰ مدینے سے سنتے ہی نہیں بلکہ مدینے سے دیکھتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا, جب میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا تو اللہ نے میرے ایک ایک امتی کو دکھایا. ایک ایک امتی کو میں نے دیکھا, اپنے ہر امتی کو دیکھا. جب میرے مصطفیٰ ماں کے پیٹ سے ہم امتیوں کو دیکھ سکتے ہیں تو قبر انور کے پیٹ سے کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے ماں کی شکم میں تھا اللہ نے ایک ایک امتی کو دکھایا. قسم خدا کی میرے مصطفیٰ ایک ایک امتی کو پہچانتے ہیں. تبھی تو شاعر کہتا ہے بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. آقا فرماتے ہیں کہ میں اپنے ماں کے شکم میں تھا, میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا تو اللہ نے ایک ایک امتی کو دکھایا. میں نے اپنے ایک ایک امتی کو دیکھا. میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو جھنڈے لے کر چل رہے ہیں. میں نے ان کی مغفرت کے لیے دعا کی ہے. جانتے ہو وہ لوگ کون تھے؟ وہ علی سے محبت کرنے والے لوگ تھے. ابھی علی دنیا میں آئے نہیں ہے, مصطفیٰ ماں کی شکم میں ہے, دنیا میں نہیں آئے ہیں, مگر قسم خدا کی علی سے محبت کرنے والے کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں آج ہم بیٹھے ہیں غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہیں. قسم خدا کی بغداد سے غوث اعظم نظارہ کر رہے ہیں. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کو, پوری دنیا کو میں اس طرح دیکھتا ہوں جیسے میرے ہاتھ پر ہتھیلی پر رائی کا دانہ. رائی کا دانہ یعنی سرسوں کا دانہ. اور اگر مجھ پر شریعت کی باؤنڈ نہ ہو نا, شریعت کی روک نہ ہو تو میں یہ بتا دوں کہ تم کیا کھاتے ہو, کیا پیتے ہو, کیا جمع کرتے ہو. تمہاری زندگی میرے سامنے کانچ کے بوتل کے مانند ہے جو اندر
دکھائی دیتا ہے. آج آپ غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہیں, قسم خدا کی اپنا یقین بولتا ہے کہ بغداد سے غوث اعظم دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. اللہ جو چاہے وہ کرے, جسے چاہے اسے قوت عطا فرمائے, جسے چاہے اسے طاقت عطا فرمائے, جسے چاہے اسے پرواز عطا فرمائے. وہ رب ہے جو دیکھے ایک چھوٹے سے مچھر کو ہوا میں اڑنے کی پرواز عطا فرماتا ہے. وہ رب ہے جو سمندر میں چھوٹے چھوٹے جانور کو جینے کا سلیقہ عطا فرماتا ہے. وہ رب ہے جو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے, جس کا چاہتا ہے اس کا انتخاب کر دیتا ہے, جس کا چاہتا ہے اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے, جسے چاہتا ہے اسے اپنی ولایت عطا فرما دیتا ہے, جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے اپنے قدرت کا اظہار کرتا ہے. اگر رب کے قدرت کو دیکھنا ہے, رب کے جلووں کو دیکھنا ہے تو غوث اعظم کی حیات طیبات کو اٹھا کر دیکھ دو, رب کے جلوے نظر آتے ہوئے دیکھ دیں گے. آپ دیکھیں اگر رب کی جو ہے قدرت کو دیکھنا ہے, رب کے جلوے کو دیکھنا ہے تو عبد القادر حق جیلانی کی حیات طیبات کو اٹھا کر دیکھو. قسم خدا کی ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. جب عبد القادر کی یہ شان ہے تو قادر مطلق کی کیا شان ہوگی. قسم خدا کی جب میرے غوث اعظم کا یہ مقام ہے تو رب کے مقام کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. آپ دیکھیں اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ہے, کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے, کیا مقام عطا فرمایا ہے آپ کے مرید پیر و مرشد غوث اعظم کا سرکار. غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے ان جیسا نہ سمجھنا, اپنے جیسا نہ سمجھنا, ان کے جیسا نہ سمجھنا. میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں, میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں. جب حضرت نوح کی کشتی چل رہی تھی نا تو میں اس کشتی میں بھی سوار تھا. جب حضرت ابراہیم آتش نمرود میں تھے تو میں حضرت ابراہیم کی پشت میں موجود تھا. جب حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری تھی تو میں حضرت اسماعیل کی پیشی میں موجود تھا. مجھے ان جیسا نہ سمجھنا, میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں. اگر میرے راز کو سمندر پر ڈال دیا جائے تو سمندر خشک ہو جائے گا, اگر میرے راز کو مردوں پر ڈال دیا جائے تو مردہ زندہ ہو جائے گا, اگر میرے راز کو آگ پر ڈال دیا جائے تو آگ بجھ جائے گا, اگر میرے راز کو پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا, اگر میرے راز کو زندہ پر ڈال دیا جائے تو زندہ مردہ ہو جائے گا. مجھے ان جیسا نہ سمجھنا, میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں. آپ دیکھیں اللہ نے کیا شان عطا فرمائی آپ کے مرشد کی سرکار غوث اعظم کی. قسم خدا کی آپ دیکھیں فاضل بریلوی امام احمد رضا فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں اپنی فتاوی رضیہ میں کہتے ہیں کہ جب میرے مصطفیٰ لامکہ پر گئے, کہاں گئے؟ لامکہ پر گئے, رب کے قرب خاص میں گئے, اتنے قریب گئے کہ ساری دوریاں ہٹ گئی, سارے حجاب ہٹ گئے, رب کے جلووں کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ رب کا دست قدرت میرے مصطفیٰ کے کاندھے پر ہے. میرے مصطفیٰ لامکہ پر گئے, کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حسین چہرہ ہے, ایک خوبصورت چہرہ ہے. رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ یہ حسین چہرے والا بندہ کون ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے محبوب یہ تیرا بیٹا عبد القادر جیلانی ہے. قسم خدا کی اللہ نے کیا شان عطا فرمائی. اگر مرشد دیا تو غوث اعظم جیسا دیا, نبی دیا تو رسول اعظم جیسا دیا. اللہ نے کیا شان کیا مرتبہ سرکار غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. آپ دیکھیں اگر شان کبریا دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کی ذات کو دیکھو, اور شان مصطفیٰ دیکھنا ہے تو غوث اعظم کی ذات کو دیکھو. غوث اعظم شان مصطفیٰ ہے, غوث اعظم شان مرتضیٰ ہے, غوث اعظم حسنین کریمین کی یادگار ہے, غوث اعظم فاطمہ زہرا کی حجرے کی بہار ہے, غوث اعظم امام زین العابدین کی امانتوں کے امیر ہے, غوث اعظم امام جعفر صادق کی صداقت کے علم بردار ہے, غوث اعظم امام علی رضا کی امانتوں کے امیر ہے, غوث اعظم ولی کامل ہے, غوث اعظم تاج الاولیاء ہے,
غوث اعظم تاج الاسفیہ ہے، قسم خدا کی محدث اعظم کہتے ہیں غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں لوگ غوث، خواجگی کا دم بھر کے دیکھ لوگ خواجہ ہو جاتے ہیں۔ قسم خدا کی اللہ نے کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے، کیا شان عطا فرمائی ہے مرشد کی۔ آپ دیکھیں سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، میرے مرشد سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ایک دن میں جا رہا تھا، راستے میں جا رہا تھا، کہاں جا رہا تھا؟ راستے میں جا رہا تھا تو ایک کمزور شخص، ناتواں شخص، لاغر شخص مجھے اپنی مدد کے لیے طلب کر رہا تھا، بلا رہا تھا اے غوث اعظم میری مدد فرمائے، اے غوث اعظم میری مدد فرمائے۔ اگر ہم غوث اعظم کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں شرک ہے۔ یہاں دیکھیں دین غوث اعظم کو اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے، وہ کمزور شخص، لاتواں شخص سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے، بلا رہا ہے اے غوث اعظم میری مدد فرمائے، اے غوث اعظم میری مدد فرمائے۔ سرکار غوث اعظم اس کے قریب پہنچتے ہیں، اپنی انگلی تھماتے ہیں، وہ جو شخص انگلی کو پکڑتا ہے دھیرے دھیرے کھڑا ہوتا ہے اور وہ مضبوط ناتواں جو ہے لاغر شخص تھا وہ مضبوط اور قوی ہو گیا اور کھڑا ہوتا ہے۔ سرکار غوث اعظم سے کہتا ہے اے سرکار غوث اعظم آپ نے ہمیں پہچانا؟ کہا آپ کے نانا جان کا دین تھا، میں موت کے قریب پہنچ چکا تھا، آپ نے سہارا دیا، اللہ نے نئی زندگی عطا فرما دی۔ آپ دیکھیں اللہ نے کیا شان عطا فرمائی۔ لوگ کہتے ہیں غوث اعظم مردے کو کیسے زندہ کیا کرتے ہیں؟ قسم خدا کی جو دین کو زندہ کیا کرتا ہے اسے مردہ زندہ کرنے کی اس کے لیے مردہ زندہ کرنا کون سی بڑی بات ہے جو دین کو زندہ کیا کر دیا کرتا ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے آگے بڑھا، مسجد کو پہنچا، جمعہ کا دن تھا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جمعہ کی واپس آنے لگا، ایک بندہ میری طرف دوڑتے ہوئے آیا، کہا اے محی الدین میرے جوتے کو پہننے، اے محی الدین میرے جوتے کو پہن لو۔ سرکار محی الدین کو اس نام سے اس سے پہلے سرکار غوث اعظم کو اس لقب سے کبھی کسی نے نہیں بلایا۔ جب دنیا دار لوگ لقب دیتے ہیں، جب لوگ اپنے سے لقب رکھتے ہیں تو لوگ بھول جاتے ہیں، مگر جسے رب لقب عطا فرماتا ہے اسے قیامت تک کوئی نہیں بھولتا ہے۔ بے شمار مجدد آئے ہیں، بے شمار مجدد آئے ہیں، تصدیق کرنے والے کی شان بڑی ہے، منصب بڑے ہیں، مقام بڑے ہیں، مگر قسم خدا کی محی الدین قیامت تک ایک ہی آیا ہے اور کوئی دوسرا نہیں آئے گا، وہ ہے سرکار غوث اعظم کی ذات ہے۔ آپ دیکھیں سرکار غوث اعظم سے کہہ رہا ہے محی الدین جوتا پہن لے، جوتا پہن لے۔ سرکار غوث اعظم جوتا پہن رہے ہیں اور اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد کے جتنے لوگ ہیں سب سرکار غوث اعظم کی طرف بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں محی الدین مبارک ہو، محی الدین مبارک ہو، محی الدین مبارک ہو۔ اسی دن سے سرکار غوث اعظم کا لقب محی الدین ہو گیا۔ دین کو زندہ کرنے والی ذات سرکار عبد القادر جیلانی کی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ہے، کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے میرے مرشد غوث اعظم کی، قسم خدا کی۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مجھے اپنی مدد کے لیے طلب کرتا ہے میں اس کی مدد کے لیے پہنچتا ہوں۔ اللہ نے کیا مرتبہ عطا فرمایا، کیا شان عطا فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو ہے میرے اللہ سے میں نے ایک نہیں 70 مرتبہ وعدہ، کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ میں نے وعدہ لیا ہے کہ میرے چاہنے والے کو، میرے ماننے والے کو اس وقت تک کا موت نہ دینا، اس وقت تک کا موت دینا جب تک کہ انہیں توبہ نصیب نہ ہو جائے۔ قسم خدا کی ادھر سرکار غوث اعظم 70 مرتبہ رب سے وعدہ لیتے ہیں، ادھر جب میرا محبوب لامکہ پر پہنچتا ہے رب ارشاد فرماتا ہے اے محبوب مانگ، کیا مانگتا ہے اے محبوب مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ایک نہیں 70,000 مرتبہ نبی یہ کہتا رہا اے محبوب مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، حتیٰ کہ رب 70,000 مرتبہ کہتا رہا اے محبوب مانگ، کیا مانگتا رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ 70,000 مرتبہ یہی کہتے رہے کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اے اللہ خیمے تک لاشیں اٹھا کر لا رہے ہیں، تاریخ گواہ ہے جب قمیض اتاری گئی 122 تیر کے تھے، 33 زخم تلوار کے تھے، 34 گھاؤ نیزے کے تھے، مگر جب رب کی بارگاہ سے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کی صدا آتی ہے تو اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کرتے ہیں۔ آج ہمارا کام کیا ہے؟ ہم کاروبار سے زیادہ نماز کی اہمیت نہیں دیتے ہیں، شادیوں میں دیر سے آتے ہیں تو عشاء کی نماز ہماری گول ہو جاتی ہے، عید میں رشک
زیادہ ہو تو عصر کی نمازیں ہماری کل ہو جاتی ہے. مسجدوں کو جائے, پانی نہیں ہے, ٹوٹی جو ہے بجلی نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے, پانی نہیں ہے, تو مسجدوں کو ہم جو ہے جو نہیں جاتے ہیں, ہماری نظر نماز قضا ہو جاتی ہے. ٹرین سے زیادہ نماز کی اہمیت ہم نہیں دیتے ہیں. اگر فجر کے وقت ٹرین چھوٹنے کا خوف ہو تو نیند ہمیں نہیں آتی ہے, مگر نماز کھلنے کا ہمیں خوف نہیں ہے. صرف ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے عاشق ہیں, ہم غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں. مصطفیٰ کے غلاموں کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, صرف ہم اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم عاشق مصطفیٰ ہیں, ہم عاشق غوث اعظم ہیں. ہم رات تاریخ اٹھا کر دیکھیں, صرف ہم یہ چھوکلے دعوے کرتے ہیں. قسم خدا کی جب کوئی عاشق ہوتا ہے نا تو اس کو رات کو نیند نہیں آتی ہے. عاشق رات کو رویا کرتا ہے, سویا نہیں کرتا ہے. ہم دن میں نماز پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں, رات میں غلط کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں. ہمارے بال بچے تو گوارا کودتے ہوئے نظر آتے ہیں, پوری رات اسکرین موبائل چلا کر اپنی آنکھوں کو غلط کاموں میں ملوث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. گندی فلمیں دیکھتے ہیں اور اپنی آنکھ کو جو ہے گندی فلموں کو دیکھ کر گندی آنکھوں کو گندی فلموں میں ملوث کرتے ہیں. قسم خدا کی بروز قیامت یہ آنکھ سے ندامت کے آنسو نہیں نکلیں گے, ان آنکھوں یہ آنکھیں بہتی ہوئی نظر آئے گی. وقت غنیمت ہے, اچھا ہے. خوف خدا سے قسم خدا کی ایک مکھی کے سر کے برابر اگر آنسو نکلیں گے تو بروز قیامت جب رب جہنم میں بھیج رہا ہوگا تو وہ آنسو رب کے حضور کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ یا تو مجھے اس کے آنکھوں سے نکال لے یا تو اسے جنت میں داخل فرما دے. رب اس کے صدقے و طفیل بندے کو جنت میں عطا فرما دیتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم غوث اعظم کے عاشق ہیں, ہم غوث اعظم کے دیوانے ہیں. قسم خدا کی دنیا کی جو ہے کتنی بھی بڑی مصیبت ہو لوگ دنیا دار لوگ پوری کر سکتے ہیں, مگر آخرت کی مصیبت جب زبان جو ہے سینے تک لٹکتی ہوئی نظر آئے گی تو ماں پانی دیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, باپ پانی دیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, بچے پانی دیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. جن دوستوں کے ساتھ پوری رات ہم گزارتے ہیں وہ دوست ہمارے کام نہیں آئیں گے. اگر کام آنے والی ذات ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت کی آنے والی ذات ہے. قسم خدا کی جامع کوثر پیش کرتے ہوئے میرے مصطفیٰ نظر آئیں گے. ان اللہ والوں کے ان اولیاء کرام کی ذات ہوگی. قسم خدا کی بروز قیامت رب ارشاد فرمائے گا, اپنے محبوب بندوں سے کہے گا, غوث اعظم کی ذات سے کہے گا, غریب نواز کی ذات سے کہے گا, مخدوم سمنانی کی ذات سے کہے گا, اے میرے محبوب بندے ان میں سے جنہیں پہچانتے ہو تم اسے جنت میں داخل فرما دو. اللہ کے جو محبوب بندوں کی چاہنے والے ہیں نا, اللہ ان کے چہرے کو نہیں جلاتا. کیوں نہیں جلاتا؟ ان کے پیر میں آج جو ہے آگ ہوتی ہے, ان کے چہرے کو اس لیے نہیں جلاتا کیونکہ جو ان کے ماننے والے ہیں چاہنے والے ہیں, رب جب ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب بندے ان میں سے جنہیں چاہتے ہو پہچانتے ہو اسے جنت میں داخل فرما دو, تو چہرے دیکھ کر پہچان کر انہیں جنت میں داخل کرتے ہوئے سرکار غوث اعظم نظر آئیں گے. الحمدللہ آج ہم غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. قسم خدا کی بغداد سے غوث اعظم نظارہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے کتنے عاشق یہاں ہمارے ذکر میں موجود ہے. اللہ نے کیا شان کیا مرتبہ سرکار غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے, وہ شان وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے جو نبیوں میں ان کے نانا جان کو عطا فرمایا ہے, وہ ولیوں میں سرکار غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے. آپ دیکھیں اللہ نے کیا شان کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ابھی سرکار غوث اعظم دنیا میں آئے نہیں ہے, ابھی سرکار غوث اعظم دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں, اپنے ماں کے شکم میں نہیں آئے ہیں, اپنے ماں کی پیٹ میں نہیں آئے ہیں. سرکار غوث اعظم آنے سے 350-400 سال پہلے حضرت حسن بصری جو ہے کہتے ہیں کہ بغداد کی سرزمین پر اللہ کا ایک ایسا برگزیدہ بندہ پیدا ہوگا جو بغداد کی جامع مسجد کے منبر سے کہے گا قدمی حاضری رکبتی کل ولی اللہ, میرا یہ قدم تمام اولیاء کے گردن پر ہے. آپ دیکھیں ابھی اپنے پیر و مرشد سرکار غوث اعظم اس دنیا میں آئے نہیں ہے, ماں کے شکم میں آئے نہیں ہے. حضرت حسن عسکری ہے وہ اپنی آخری نماز پڑھتے ہیں, اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھتے ہیں اور اپنے مسلح کو طے کرتے ہیں, اپنے شہزادے کو بلاتے ہیں, مسلح کو دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب تو اس دنیا سے رخصت ہونے لگنا تو یہ مسلح اسے دینا جسے تو معتبر سمجھے گا, اور اس سے کہہ دینا کہ یہ مسلح اسے دے گا جو اسے معتبر کہہ سمجھے گا, اور اس سے کہنا کہ وہ مسلح اسے دے گا جو اسے معتبر سمجھے گا, وہ اس سے کہنا کہ یہ مسلح اسے دے گا جسے وہ بہتر سمجھے گا. کہا اے بابا جان یہ مسلح ٹرانسفر ہو کر کہاں پہنچے گا؟ کہا بغداد کی سرزمین پر اللہ کا ایک ایسا برگزیدہ بندہ پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا. یہ
मुसल्ला वहां तक कास्ट पर होकर पहुंचेगा। आप देखें अल्लाह ने क्या शान मुर्शिद की अता फरमाई, क्या मकाम गौसे आजम को अता फरमाया कि अभी गौसे आजम दुनिया में आए नहीं है, तशरीफ लाए नहीं है, माँ के शिकम में नहीं आए हैं। सैयद तहैफा हज़रत जुनैद बगदादी है, वो कहते हैं कि बगदाद की आज हमारी विलायत का बगदाद में डंका बज रहा है, मगर एक दौर ऐसा आएगा बगदाद की सरजमीन पर अल्लाह का एक ऐसा बरगुज़ीदा बंदा पैदा होगा जो बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर से कहेगा कदमी हाज़िही रकबती कुल्ले वलियुल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया के गर्दन पर है। आप देखिए आपके मुर्शिद की शान क्या है, मकाम क्या है। आपने हज़रत अवैस करनी का नाम सुना होगा, तो यह देखे कि अवैस करनी का मकाम क्या है और पीर मुर्शिद गौसे आज़म का मकाम क्या है कि अल्लाह के हबीब आकाए दो जहां नबी रहमत कौनैन के वाली हज़रत उमर फारूक आज़म मौलाए कायनात को अपना झुब्बा देते हैं, कहते हैं अवैस से कहना मेरी उम्मत की इसे देना और उनसे मेरा सलाम कहना और कहना मेरी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करे। क्या मेरे मुस्तफ़ा अपनी उम्मत के लिए काफी नहीं थे? अगर मुस्तफ़ा हाथ उठा देते तो अगली पिछली सारी उम्मतों की बख्शिश हो जाती। आखिर वजह क्या था, सबब क्या था, अवैस से कहने की वजह क्या थी? क्या अवैस नमाजी थे? जमाने में और कोई नमाजी नहीं था। क्या अवैस रोजेदार थे? जमाने में और कोई रोजेदार नहीं था। क्या अवैस तकवे के मंजिल पर फाइज थे? जमाने में और कोई मुत्तकी नहीं था। आखिर वजह क्या था, सबब क्या थी कि अवैस आबिद थे, जाहिद थे, मुत्तकी थे। इसलिए कहा कसम खुदा की जिस मौलाए कायनात फारूक आज़म को मेरे मुस्तफा ने छुपा दिया था उससे बड़ा कौन आबिद और जाहिद था। वजह क्या थी, सबब क्या थी? जो इश्क़ मुस्तफा की अवैस करनी के दिल में आग जल रही थी, इस बिना पर मेरे मुस्तफा ने कहा था अवैस से कहना मेरी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करे। आप देखें मेरे मुस्तफा इस दुनिया से रूपोश होते हैं, हज़रत उमर मौलाए कायनात करनी की सरजमीन पर पहुंचते हैं, हज़रत अवैस करनी के पास पहुंचते हैं, उनको सलाम कहते हैं, कहते हैं मुस्तफा ने सलाम कहा है। हज़रत उमर झुब्बा पेश करते हैं, हज़रत अवैस करनी ने कहा कि मेरे महबूब ने सलाम कहा है। कहा हाँ हाँ महबूब ने सलाम कहा है। कहा मेरा नाम लेकर कहा है। कहा हाँ हाँ नाम लेकर कहा है। अवैस करनी मस्ती में आ जाते हैं, झूम जाते हैं कि मेरे महबूब ने मुझे सलाम कहा है, मेरे महबूब ने मुझे सलाम कहा है। हज़रत अवैस करनी ने हज़रत उमर से कहा ए उमर, ए हज़रत उमर ये बताओ, ए अमीरुल मोमिनीन ये बताओ जब मेरे मुस्तफा ने मेरा नाम लिया था तो कैफियत क्या थी, सुरूर क्या था? हज़रत उमर ने कहा जब इतनी मोहब्बत थी, जब इतना लगाव था तो मिलने क्यों नहीं आया? हज़रत अवैस करनी ने कहा आप मिले हो? कहा हाँ हाँ मिला हूँ। कहा ये बताओ मुस्तफा की भवें मिली थी या जुदा थी? हज़रत अवैस करनी रोने लगते हैं, कहते हैं मैं मुस्तफा से जंग में मिला, अमन में मिला, शांति में मिला, मैदान में मिला, अरफात में मिला, मस्जिद में मिला, मिंबर पर देखा, मेहराब पर देखा, ईदगाह में देखा, मगर जब अपनी निगाहें मुस्तफा की जानिब उठाता रब की तजल्ली का ऐसा पर्दा होता कि निगाहें झुक जाती। हज़रत उमर रोने लगते हैं। हज़रत अवैस करने ने कहा मैं बताऊं मेरे मुस्तफा ने मुझे दिखाया है, मैंने मुस्तफा को देखा है। जब दूर से देखो तो थोड़े जुदा नजर आती है, करीब से देखो तो थोड़े मिला नहीं नजर आती है। हज़रत अवैस करनी ने कहा ये छुपा लो और अल्लाह की महबूब की उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करो। हज़रत अवैस करनी ने छुपा लिया, रख दिया, रब की बारगाह में हाथ उठाया, पेशानी रख कर कहा अल्लाह अपने महबूब की उम्मत को उनके सबके तुफैल माफ फरमा दे। अल्लाह अपने महबूब की उम्मत को उनके सबके तुफैल माफ फरमा दे। अल्लाह अपने महबूब की उम्मत को उनके सबके तुफैल माफ फरमा दे। रब की दरियाए रहमत जोश में आती है, निदा आती है ए अवैस करनी अपने महबूब की आधी उम्मत को तेरी दुआ पर बख्शता हूँ। हज़रत अवैस करनी ने देखा रब की दरियाए रहमत जोश में है, कहा अल्लाह आधी उम्मत को बख्श दिया है, आधी उम्मत को और बख्श दे। रब ने इरशाद फरमाया ए अवैस आधी उम्मत तेरी दुआ पर बख्शा हूँ, आधी अब्दुल कादिर जिलानी की शफाअत पर बख्शूंगा। आप देखें कि आपके मुर्शिद की शान क्या, मकाम क्या है। रब फरमाता है कि आधी तेरी दुआ पर बख्शा हूँ, आधी अब्दुल कादिर जिलानी की
شفاعت پر بخشوں گا، آدھی عبد القادر جیلانی کی شفاعت پر بخشوں گا۔ یہ شان ہے مرشد کی، یہ مقام ہے مرشد کا۔ آپ اویس کرنی نے کہا اے اللہ وہ کہاں ملے گا، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا ابھی اس مقام پر ہے، وہ مقام پر لوگ مرنے کے بعد پہنچتے ہیں، وہ میرے محبوب کا بیٹا ہے، میرا بھی محبوب ہے، میرے محبوب کا بھی محبوب ہے۔ جب اس دنیا میں آئے گا کہے گا قدمی حاضی رقبتی کلی اولی اللہ، تو کہا یہ پھر کیا ہوگا؟ کہا جتنے اولیاء ہیں اولین اور آخرین، جو اپنے ماں کے پیٹ میں ہے، جو قبر میں ہے، جو دنیا میں ہے، جو عالم ارواح میں ہے، سارے ولی اپنی گردن کو جھکا دیں گے۔ اویس کرنی نے کہا اے اللہ جب وہ آئے گا کہے گا اویس کرنی آج ہی سے اپنی گردن کو جھکاتا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے مرشد کی شان یہ ہے کہ اویس کرنی جیسی ذات بھی آپ کے مرشد کے سامنے اپنے کاندھے کو جھکاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ قسم خدا کی سرکار غوث اعظم بغداد کی سرزمین پر جب ولادت ہوتی ہے، بغداد کی جامع مسجد سے منبر سے کہتے ہیں قدمی حاضی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کے گردن پر ہے۔ سارے ولی اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں، جو اولین ہے آخرین ہے، جو ماں کے پیٹ میں ہے، جو قبر کے پیٹ میں ہے، جو دنیا میں ہے، جو عالم آخرت میں ہے، جو عالم ارواح میں ہے، وہ بھی سب جو ہے اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں۔ مگر آپ دیکھیں سرکار غریب نواز عطائے رسول نائب رسول خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی خراسان کی پہاڑی میں عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ جب ان کی کان سے یہ آواز ٹکراتی ہے قدمی حاضی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، سرکار غریب نواز کہتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کا قدم صرف میرے کندھے پر نہیں ہے بلکہ میرے سر پر ہے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہے رکھو قدم غوث اعظم۔ الحمدللہ یہ شان ہے سرکار غوث اعظم، کیا مقام ہے سرکار غوث اعظم کا۔ اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا، یہ قادری دربار ہے، قادری دربار۔ الحمدللہ یہ سرکار غوث اعظم کی دربار ہے۔ جب نوازنے پر آتے ہیں نا تو نوازتے چلے جاتے ہیں۔ قادری دربار کی مریادہ ہے نا، وہاں اپنا اور پرایا نہیں دیکھا جاتا ہے، وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کس سلسلے سے تعلق ہے، کس سے تعلق ہے، کون سی ٹوپی ہے، کون سا جبہ ہے، کس کے ماننے والے ہو، نہیں، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آنے والے کا دل دیکھا جاتا ہے، دل دیکھا جاتا ہے۔ آپ کس مقصد سے کس تحت سے گئے ہو، آپ کا دل دیکھا جاتا ہے۔ یہ وہ دربار ہے، قادری دربار ہے۔ اگر وہاں چور چوری کرنے بھی جاتا ہے نا تو اسے غوث اور کتب بنا کر بھیجا، اسے بھی غوث اور کتب بنا کر بھیجا جاتا تھا۔ یہ قادری دربار ہے، قادری دربار کی مریادہ ہے کہ وہاں آنے والے کو خالی نہیں لوٹایا جاتا ہے، انہیں آنے والے کو خالی لوٹایا نہیں جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جب نوازنے پر آتے ہیں نا تو نوازتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھیں اللہ نے کیا شان عطا فرمائی، سرکار غوث اعظم کا ایک لقب سرور اقلاب بھی ہے، یعنی جو ہے وہ چھیننے والا، اگر چاہے کوئی کتنا بھی ولی والے آئے اور اگر ان کی شان میں ادنا سے گستاخی کرتا ہے تو اگر وہ چاہے تو اس کی ولایت کو چھین لیتے ہیں، اور دینے پر آ جائیں تو جن کی ولایت چھین جاتی ہے تو انہیں بھی دلوا کر رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک ولی تھا، اس کی ولایت چھن گئی، وہ ایک ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے، عرض کرتا ہے کہ اللہ نے میری ولایت کو چھین لیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں کہ میں اپنی گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ میری ولایت کو مجھے واپس کر دے۔ وہ ولی رب کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتا ہے، کہتا ہے اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے، اس کی ولایت کو اسے واپس کر دے۔ ندا آتی ہے کہ میں اس پر اتنا ناراض ہوں کہ میں اس کی ولایت کو اسے واپس نہیں دوں گا۔ وہ بندہ دوسرے ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے، دوسرے ولی سے کہتا ہے کہ رب میری ولایت کو چھین لیا ہے، میں اپنی گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، رب سے دعا کروں کہ میری ولایت مجھے واپس کر دے۔ دوسرا ولی رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے، اس کی ولایت کو اسے واپس کر دے۔ ندا آتی ہے کہ میں اس سے اتنا سخت ناراض ہوں، اتنا سخت ناراض ہوں
ہوں کہ میں اس کی ولایت اسے واپس نہیں کروں گا، وہ تیسرے ولی کے پاس جاتا ہے، چوتھے ولی کے پاس جاتا ہے، پانچویں ولی کے پاس جاتا ہے، گھومتے 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 ولیوں کے سردار پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلا غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لا مکانی قندیل نورانی سند الاولیاء مسند الاولیاء امام الاولیاء تاج الاولیاء مجموع البحرین نجیب الطرفین میرے مصطفیٰ کا سایہ، مصطفیٰ کریم کے بے سائے کا سایہ، مہر نالین پاک مصطفیٰ سیدی مرشدی آقائی مولائی جد کریم جد اعلی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اے غوث اعظم میں بہت سارے ولی کے پاس گیا، ان سے رب کہا کہ رب سے دعا کرو رب میری ولایت کو واپس کر دے، مگر رب میری ولایت کو واپس نہیں، مجھ سے سخت ناراض ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ میری ولایت کو واپس کر دے۔ سرکار غوث اعظم رب کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اس کی گناہوں کو معاف فرما دے، اس کی ولایت اسے واپس کر دے، تو نے سب کی نہیں سنی ہے مگر عبد القادر جیلانی کی سن لے۔ اللہ نے الغیب سے ندا آتی ہے کہ اے عبد القادر جیلانی آج تیری بھی نہیں سنوں گا، آج تیری بھی نہیں سنوں گا، میں اس سے اتنا سخت ناراض ہوں، اتنا سخت ناراض ہوں کہ میں اس کی ولایت اسے واپس نہیں کروں گا۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ ہاتھ مجھے دعا کرنے کے لیے بنایا ہے، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کی ولایت اسے واپس کر دے۔ رب ارشاد فرماتا ہے اے عبد القادر جیلانی یہی تو تیری ادا میں پسند کرتا ہوں، جا میں اس کی ولایت اسے واپس کرتا ہوں اور تو جسے چاہے گا اس کو بھی میں ولایت عطا کر دوں گا۔ آپ دیکھیں یہ مقام سرکار غوث اعظم کے ہے کہ جب دلوانے پر آتے ہیں تو دلوا کر نظر آتے ہیں۔ اللہ نے کیا شان کیا مرتبہ مرشد کا عطا فرمایا ہے، مگر آج ہم سرکار غوث اعظم کے نقش قدم پر نہیں چلتے ہیں، صرف ہم کہتے ہیں کہ ہماری گردن میں غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ہے، حشر میں ہمارا کیا ہوگا، ہم تو ہمارے گردن میں غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ہے۔ قسم خدا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ کعبۃ اللہ میں سنگ ریز پر ایک بندہ اپنے سر کو رکھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا، اے اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ ہم جیسا گنہگار ہو اور ہر شخص ہو یہ سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں کا ایسے بھرا ہوا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کہے کہ رب کی بارگاہ میں اللہ کہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم گناہوں کی ٹوکری لے کر چل رہے ہیں اور رب سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ مگر جو بندہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر سنگ ریز پر کہہ رہا ہے اے اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہونا، آس پاس کھڑے ہونے والے شخص اس بندے کے حق میں دعا کر لیتے ہیں کرتے ہیں کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر۔ جب وہ بندہ دعا کر کے آگے بڑھتا ہے آس پاس کھڑے ہوئے شخص کہتے ہیں لاؤ آگے بڑھ کر دیکھیں یہ کون بندہ ہے۔ جب آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں تو وقت کا غوث عبد القادر جیلانی نظر آتے ہیں۔ قسم خدا کی یہ وہ بندہ ہے، وہ جوان ہے جس نے اپنی ساری زندگی رب کی عبادت میں گزاری، جس نے اپنی ساری زندگی سجدہ ریز ہوتے ہوئے گزاری۔ قسم خدا کی یہ وہ جوان ہے جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ قسم خدا کی یہ وہ جوان ہے جو 15 سال تک ڈیلی ایک قرآن ختم کرتے ہوئے نظر آیا ہے۔ قسم خدا کی یہ وہ جوان ہے جب میرے مصطفیٰ لائے بقا پر جا رہے تھے تو میرے مصطفیٰ سے فرمایا کہ اے میرے حبیب میرے کاندھے پر اپنے کاؤں کو رکھ کر لامکہ پر چلے جائے۔ قسم خدا کی یہ وہ جوان ہے جس کے بارے میں اویس کرنی سے میرے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ آدھی امت کو تیری دعا پر بخشا ہوں، آدھی عبد القادر جیلانی کی شفاعت پر بخشوں گا۔ قسم خدا کی یہ وہ جوان ہے جو کہتا ہے کہ میرا چاہنے والا جب تک کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ یہ وہ ہے بندہ ہے جو رب کی بارگاہ میں سنگ ریز ہو کر کہہ رہا ہے کہ اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ یہ وہ جوان ہے۔ قسم خدا کی آپ دیکھیں غوث اعظم کے ہم غلام ہیں، غوث اعظم کی حیات طیبات کو اٹھا کر دیکھیں۔ ہم اپنی غلامی پر ناز نہیں کرتے ہیں، ہم اگر ناز کرتے ہیں تو اپنے پیسوں پر ناز کرتے ہیں، ہم اگر ناز کرتے ہیں تو اپنے مال و متاع پر ناز کرتے ہیں، ہم اگر ناز کرتے ہیں تو
اپنی پراپرٹی پر ناز کرتے ہیں، اپنی بلڈنگ پر ناز کرتے ہیں، اپنی گاڑیوں پر ناز کرتے ہیں. ہم فخر سے اپنے دوستوں کے درمیان کہتے ہیں کہ اللہ نے اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا کہ آنے والی 7 نسلیں کھاتی رہیں گی مگر کمی نہیں پڑے گی. آپ دیکھیں، سوچیں کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، جن بچوں کو آپ نے بنگلے بنا کے دیے، گاڑی بنا کے دیے، موبائل دیے، دنیا کے عیش و متاع دیے، قسم خدا کی جب دنیا سے جاتا ہے تو یہی بچے منو ٹنو مٹی کے نیچے تدفین کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں مٹی یہ تدفین کر کے آتے ہیں اور اپنے اے سی والے روم میں آ کر سو جاتے ہیں. اگلے دن اماموں کو، مولویوں کو، مولانا کو، مفتی کو بلا کر ایصال ثواب کرتے ہیں، کپڑے کو غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، امال پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں. قسم خدا کی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، قرآن کی تعلیم دیں، تاکہ جب ہم دنیا سے جائیں تو یہ بچے ہمیں خود ایصال ثواب کرتے ہوئے نظر آئے. ہمیں کسی مولوی یا امام یا حافظ کو بلانے کی ضرورت نہ پڑے. ہم اتنا اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں کہ ہمارا بچہ خود ہمیں ایصال ثواب کرتے ہوئے نظر آئے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں، انجینئر نہ بنائیں، بالسٹر نہ بنائیں، پروفیسر نہ بنائیں، مگر کم سے کم دین کی تعلیم دیں. آپ یہ بھی جانتے رہیے، آپ کا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پروفیسر بن جائے، اللہ نے کہیں نہیں وعدہ لیا کہ میں اسے جنت عطا فرماؤں گا. مگر حافظ قرآن بن جائے گا تو اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ میں اسے جنت عطا فرماؤں گا. ایک حافظ قرآن جو ہے جسے چاہے گا اس سے بخشوائے گا. ایک روایت میں 10 ایسے بندے کو اپنے گھر میں بخشوائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہوگی. ایسے بندوں کو بخشواتے ہوئے نظر آئے گا. جب یہ حافظ قرآن قبرستان میں جاتے ہیں نا تو عذابی مردوں سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے، عذابی مردوں سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے، سارے قبرستان کے عذابی مردوں سے اٹھا لیا جاتا ہے. اور جب یہ حافظ قرآن واپس آتے ہیں تو پھر سے عذاب ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے. مگر دیکھیں امت محمدیہ کے عالم دین کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے کہ جب عالم دین قبرستان کو جاتا ہے تو عذابی مردوں کے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور جب عالم دین واپس آتا ہے پھر بھی عذاب کو نہیں مسلط کیا جاتا ہے. فرشتے انتظار کرتے ہیں، 1 دن ہو جاتا ہے، 2 دن ہو جاتا ہے، 3 دن ہو جاتا ہے، 4 دن ہو جاتا ہے، مگر رب کی جانب سے عذاب مسلط نہیں ہوتا ہے. فرشتے رب کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ ان پر عذاب کم نازل کیا جائے گا. نبی ارشاد فرماتا ہے کہ امت محمدیہ کے جو عالم دین قبرستان میں آ جائے تو 40 دن تک عذابی مردوں کے اوپر عذاب نہیں واپس کیا جاتا ہے. یہ شان ہے جو ہے عالم دین کی، یہ شان ہے حافظ قرآن کی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بناؤ، مگر دین کی تعلیم ضرور دو، دین کی تربیت ضرور دو، تاکہ جو ہے آپ کا بچہ آپ کو پڑھ کر ایصال ثواب کرتے ہوئے نظر آئے. مگر جو باپ نماز نہیں پڑھے گا وہ اپنے بچوں کو نماز کی دعوت کہاں سے دے گا؟ جو باپ قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا وہ اپنے بچوں کو کہاں سے قرآن کی تلاوت کی دعوت دے گا؟ جو مائیں نماز نہیں پڑھیں گی وہ اپنی بچیوں کو کہاں سے تلاوت جو ہے قرآن کی دعوت دیں گی؟ جو مائیں نماز نہیں پڑھیں گی، جو مائیں قرآن نہیں پڑھیں گی وہ اپنے بچیوں کو کہاں سے دے؟ آج ہماری بچیوں کے حال کیا ہو چکے ہیں کہ گھنٹوں گھنٹوں شیشے کے سامنے، اپنی اسکرین کے سامنے اپنے حسن کو سوادہ کرتی ہیں تاکہ قوم کے بچوں کو فتنے میں ملوث کرے. دنیا کا لباس پہن کر یہ جینس، یہ ٹی شرٹ، یہ لیگی، یہ میگی پہن کر اپنے اسٹرکچر اور باڈی کا مظاہرہ کراتی ہیں اور اپنے حسن کو شادیوں میں جانے سے پہلے سوارا کرتی ہے، نکھارا کرتی ہے، گھنٹوں کھڑے رہتی ہے. قسم خدا کی میں ان بچیوں سے کہتا ہوں کہ اگر اپنے حسن کو سنوارنا ہے، اپنے حسن میں چہرے پر نور لانا ہے تو اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز کر دو. اللہ ایسا نور عطا فرمائے گا، ایسا نور عطا فرمائے گا کہ دنیا کے کینکر تیری قدموں میں ہیش ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں لا کے رکھ دو. میں کہتا ہوں اللہ ایسا نور عطا فرمائے گا کہ دنیا کے کیمیکل اس کے سامنے ہیش نظر آئے گا. ہم کہتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کی غلام ہیں، غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں. ہم اپنی طرز زندگی کو بدلیں کہ اللہ نے کیا مقام، کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. کیا شان ہے، کیا مقام ہے غوث اعظم کا جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. آپ دیکھیں آپ کے پیر مرشد کی کیا شان ہے، کیا مقام اللہ نے عطا فرمایا جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اسی دھرتی پر ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جب سرکار کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اپنی عبادت کا حوالہ لے کر نہیں جاتا ہے، اپنی ریاست کا حوالہ لے کر نہیں جاتا ہے، اپنے تقوی کا حوالہ لے کر نہیں جاتا ہے، اپنے پرہیزگاری کا حوالہ لے کر نہیں جاتا ہے. رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کا حوالہ لے کر نہیں جاتا ہے. قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کا حوالہ لے کر نہیں جاتا ہے. نمازیں پڑھتا ہے، پوری رات مصلی بچھا کر نمازیں پڑھتا ہے، اس کا حوالہ لے کر نہیں جاتا ہے. اور
दौलत मक्किया हरम शरीफ में लिखता है, उसका हवाला लेकर नहीं जाता है। फतावा नबिया फतावा रिजविया लिखता है, उसका हवाला लेकर नहीं जाता है। 1000 से ज्यादा तसनीफें लिखता है, उसका हवाला लेकर नहीं जाता है। इश्क़े नबी में सराबोर होकर नाते मुस्तफा लिखता है, उसका हवाला लेकर नहीं जाता है, बल्कि जब सरकार की बारगाह में जाता है तो सरकार की आल का हवाला लेकर जाता है। कहता है तेरी सरकार में लाता है रजा उसका शफी जो मेरा गौस है, लाडला बेटा तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात ने तर्ज जिंदगी दे दी है कि अगर सरकार की बारगाह में जाना है तो सरकार के हाल का हवाला लेकर जाओ। दुनिया में रहो तो सरकार से मोहब्बत करो, उनकी आल से मोहब्बत करो, रब की बारगाह में सजदा रेज हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम सबको गौसे आजम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। व आखिर दाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आस्तान आलिया हज़रत अहमद अली बाब जी की बारगाह में हाज़िरी हुई और वहाँ हाज़िरी देने के बाद बड़ी खुशी और मसरत हुई कि नागौर की अहले सुन्नत वल जमात जो एक तामीरी काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं नागौर की अहले सुन्नत वल जमात को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस तामीरी काम में आप हज़रात तन मन धन के साथ हाज़िर हों और दीन की खिदमत करें, अहले सुन्नत वल जमात की खिदमत करें, ताकि मुस्तकबिल में आने वाली जो आपकी नस्लें हैं इसे याद रखें और इस आस्थाने से अपना ताल्लुक़ रखें और आने वाली नस्लों को ताल्लुक़ रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।